یہاں پہ لکھا ہے کہ افسیون 6 باب اس کا 10 آیت سے ہم اس کو پڑھیں گے. اور یہاں پہ لکھا ہے غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں کیا کرو؟ مضبوط بنو. کس میں؟ خداوند اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. اس سے پہلے کہ ہم بیٹل کی طرف چلیں، ہم جنگ کی طرف چلیں، ہم اپنے دشمن کی طرف چلیں، ہمیں پہلے سب سے کیا کرنا ہے؟ ہمیں خداوند میں اور اس کی قدرت کے مضبوط بننا ہے. ٹھیک ہے، کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو ڈالی مجھ میں قائم ہے وہ پھل لاتی ہے. تو ہمیں اس میں قائم رہنا ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں کیا کریں؟ مضبوط ہمیں بننا ہے. کیوں؟ کیونکہ مضبوط بننا ہے کیونکہ ہم کچھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں اسٹرانگ بننا ہے تاکہ ہم آگے جو کرنے والے ہیں اس میں ہم قائم رہ سکیں. نیکسٹ پڑھیں گے. لکھا ہے کہ خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. یہاں پہ لکھا ہے خدا کے کیا کرنا ہے؟ ہتھیار باندھ لو اور تاکہ تم کیا کرو؟ ابلیس کے منصوبوں میں قائم رہ سکو. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کے سب ہتھیار باندھنے ہیں. آپ ابھی جانیں گے بھی کہ خدا ان کے ہتھیار کیسے ہیں اور وہ کس طرح آپریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سب ہتھیار باندھ کر ابلیس کے منصوبہ میں ہم قائم رہ سکتے جب ہم خدا کے ہتھیار کو لے لیں گے. اور یہ ہتھیار جسمانی نہیں ہے، یہ ہتھیار کیا ہے؟ روحانی ہے. کیونکہ ہماری جنگ کیا ہے؟ روحانی جنگ ہے. آگے لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں اور اس تاریکی اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. سو دیکھیں ہماری جنگ جو ہے وہ جسمانی نہیں ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ خون اور گوشت سے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو جنگ ہے وہ کسی انسان سے نہیں ہے، خون اور گوشت سے نہیں ہے. کسی بھی انسان سے اگر ہم کہیں گے میری جنگ جو ہے وہ میری نیبر سے نہیں ہے، میرا ہمسائے سے نہیں ہے، میرے بھائی سے نہیں ہے، اور بھی دنیا میں کسی بھی انسان کو لے لیں ہم، وہ چاہے کرسچن ہو یا نہ ہو، آپ کی جنگ ان سے نہیں ہے. آپ کی جنگ کن سے ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے کہ حکومت والوں، اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو کہ کہاں پر ہیں؟ آسمانی مقاموں پر ہیں. سو ہمارا دشمن کہاں پر ہے؟ وہاں سے آپریٹ کرتا ہے، پر یہاں پر بھی موجود ہے. اور میں کہ خدا کیا ہے؟ روح ہے، اور ہمارا دشمن کون ہے؟ وہ بھی روح ہے. سو ہماری جنگ جو ہے وہ روحانی ہے، ہمارے ہتھیار جو ہے وہ کیا ہے؟ روحانی ہے. سو ہمیں خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں کیا کرنا ہے؟ مضبوط بننا ہے تاکہ ہم اس کی ڈیوائسز کے اگینسٹ، اس کے منصوبوں کے اگینسٹ قائم رہ سکیں، کھڑے رہ سکیں. آگے بڑھیں گے. اس واسطے تم خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو کیا کر سکو؟ انجام دے سکو. دیکھیں آپ کی زندگی میں بہت ساری اسائنمنٹس ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، خدا نے آپ کی زندگی میں ایسے منصوبے رکھے ہیں، اس لیے آپ اس دنیا میں آئے، مقاصد رکھے ہوئے ہیں کہ جن کو آپ نے پورا کرنا ہے، اور ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں ریکوائرڈ ہیں. دیکھیں آج جب آپ سفر پر نکلیں گے تو آپ کو کچھ چیزیں ریکوائرڈ ہیں کیونکہ دشمن آلریڈی اویلیبل ہے وہاں پر. سو آپ کو اس چیز کو، سفر کو پورا کرنے، اس کو پرپس کو پورا کرنے کے لیے اور اس ڈیسٹنی کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ خداوند میں قائم رہنا ہے اور اس کے ہتھیاروں سے کیا کرنا ہے؟ لیس رہنا ہے. ایک ہتھیار سے نہیں، 2 ہتھیار سے نہیں، ہمیں اس کے تمام، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے تمام ہتھیار، سب ہتھیار اس کے باندھ لو اور ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. اگر اس میں سے ایک بھی کم ہوگا، ایک ہتھیار بھی آپ کا کم ہو، تو آپ کہیں نہ کہیں مار کھا جائیں گے. ابلیس آپ کو دھوکہ دے دے گا، آپ کو گرا دے گا. سو ہم اس کے تمام ہتھیار لینے ہیں، روحانی تمام ہتھیار اس لیے ہونا ہے تاکہ ہم ابلیس کی ان ڈیوائسز سے لڑ سکیں، ان کو ڈیفیٹ کر سکیں، ان پر اوور کم کر سکیں. آمین. سو آگے لکھا ہوا ہے اچھا ایک اور بات ہے، کتنے ہتھیار ہم نے لے کے چلنے ہیں اور یہ کن کے لیے ہیں؟ کن کے لیے؟ بلیورز کے لیے.
یہ ایسا نہیں کہ آپ کسی اور کو کہیں کہ یہ ہتھیار آپ لے لیں اور آپ مقابلہ کریں. یہ ہتھیار آپ کے لیے ہیں, ہر بلیور کے لیے یہ ہتھیار ہے. تو ہمیں ان ہتھیاروں کو ہمیں اپنی زندگی میں لینا ہے, ٹھیک ہے, ہر بلیور کو. یہ پاسٹرز کے لیے نہیں ہے, یہ جو خدمت میں ہیں ان لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہر بلیور کے لیے ہیں یہ ہتھیار. سو آپ نے ان سے کیا ہونا ہے کہ یہ سنا, آپ نے ان کو ہتھیاروں کو اپنی زندگی میں لینا ہے تاکہ ابلیس کے مقابلہ میں کھڑے رہ سکیں. اور ہمارا دشمن جو ہے وہ روحانی ہے, ہمارا دشمن جو ہے وہ جسمانی نہیں ہے. ہمیں کسی سے لڑائی نہیں کرنی, ہم یہ جنگ گھٹنوں پر لڑتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم یہ جنگ ہاتھوں سے نہیں لڑتے بلکہ گھٹنوں سے لڑتے ہیں, کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے وہ روحانی ہے. آگے دیکھیں گے کہ وہ کون سے ہتھیار ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی میں لینا ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ بس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بکر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو اور نجات کے خود کو اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو. آمین. تو یہاں پہ لکھا ہے کہ سب سے پہلا جو ہتھیار ہے وہ کیا ہے؟ سچائی سے اپنی کیا ہے؟ کمر بندی. اچھا, اگر آپ آج دیکھیں دنیا میں سچائی کا اپوزٹ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اور اگر آپ دنیا میں جاتے ہیں تو آپ کو ہر طرف سے جھوٹ نظر آتا ہے, جھوٹ سننے کو ملتا ہے. اگر آپ میڈیا کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کو جھوٹ سننے میں ملتا ہے, ٹھیک ہے. آپ اگر آپ نیو بورن کرسچن ہیں تو آپ دیکھیں گے, اگر آپ کسی ایسے چرچ میں چلے جائیں, کچھ ایسے چرچز بھی ہیں, کچھ ایسے فالس پروفٹ ٹیچرز اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں, خدا کی تعلیم کو کیا کرتے ہیں, بگاڑ رہے ہیں, جھوٹ پھیلا رہے ہیں. تو اگر آپ نیو بورن کرسچن ہیں, نئے سرے سے پیدا ہی ابھی ہوئے ہیں, خدا میں ابھی میچور نہیں ہیں, تو آپ ان دھوکوں میں ان جھوٹ کے جو ٹیچنگ ہے آپ ان میں بہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو سچائی کا اپوزٹ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. سو یہ اگر آپ دنیا میں نکلتے ہیں تو آپ کو ہر طرف سے میڈیا میں, ایون منسٹریز میں, بہت سی ایسی منسٹریز ہیں جہاں پہ آپ کو یہ چیزیں رانگ ٹیچنگ نظر آتی ہیں, رانگ کانسیپٹس نظر آتے ہیں. تو اگر آپ سچائی سے واقف نہیں ہوں گے تو آپ کیا ہوں گے؟ ڈسیو ہوں گے, دھوکہ کھا جائیں گے. سو ہمیں سچائی سے واقف ہونا ہے, ہمیں سچائی سے اپنی کمر کو کیا کرنا ہے؟ کسنا ہے, ریڈی رہنا ہے. اگر آپ کسی ایسی ٹیچنگ کو سنو, ایسے جھوٹ کو سنو جو اکارڈنگ ٹو بائبل نہیں ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہے. اگر آپ کلام سے واقف ہی نہ ہوں تو آپ اس جھوٹ کو کیا کریں گے؟ سچ مانیں گے. سو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ راہ, حق اور زندگی کون ہے؟ میں ہوں. وہ سچائی وہ ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ابلیس کون ہے؟ وہ کون ہے؟ جھوٹوں کو کیا ہے؟ اور وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ ہی بولتا ہے. سو یہ دنیا اور ابلیس, ہمیں ان سے محتاط رہنا ہے. جب آپ کسی بھی جگہ پر جائیں, کسی بھی میٹنگ میں, کسی بھی چرچ میں جائیں, تو اپنے کانوں کو ضرور, اس کلام کو ضرور پرکھا کریں کہ آیا یہ کلام اکارڈنگ ٹو بائبل ہے یا نہیں ہے. اگر آپ اس ہتھیار کو اپنے ساتھ نہیں لے کے چلیں گے تو آپ جھوٹ کو سچ مانیں گے. سو یہ جو سچائی سے اپنی کمر کو باندھنا ہے, یہ ہمیں سچائی کو اپنی کمر سے باندھے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایکٹیو رہنا ہے, اس کو ہمیں اس کو جاننا ہے, ہم اس کلام سے واقف رہنا ہے تاکہ ہم جھوٹ کی ٹیچنگ میں نہ جائیں. سو ہمیں کلام سے واقف رہنا, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے اور سچائی سے تم واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے ان تمام طرح کی پرابلم سے جو آپ آؤٹ سائڈ آپ لیتے ہیں. اور آج کل ایک بہت ہی کامن ہے کہ یہ چیزیں عام ہیں. آخر زمانہ میں ڈسیپشن جو ہوگی, ڈسیپشن, دھوکے کی جو اسپرٹ ہے وہ بہت ہی عروج پہ ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ دھوکہ نہ کھانا. ہر وقت وہ کہہ رہے ہیں دھوکہ نہ کھانا, ٹھیک ہے, فریب نہ کھانا, دھوکہ نہ کھانا, فریب نہ کھانا, کیونکہ اینڈ ٹائم میں ان آخری دنوں میں کیا ہوگا, جو دھوکے کی اسپرٹ ہے, جو ڈسیپشن کی اسپرٹ ہے وہ عروج پر ہوگی.
اور بائبل میں لکھا ہے کہ جو میچور لوگ بھی ہوں گے وہ بھی کیا کریں گے؟ برگزیدہ بھی کیا ہوں گے؟ بھٹک جائیں گے. تو اگر ہم سچائی سے اپنی کمر کو نہیں باندھ کے رکھیں گے تو ہم بھٹکیں گے. سو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس ہتھیار سے لیس رہنا ہے, ہمیں کلام سے جڑے رہنا ہے, ہمیں اس کلام کو اپنی زندگی میں لینا ہے, اس کو سمجھنا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے. اگر کلام سے آپ دور ہوں گے تو آپ بھٹک جائیں گے, کیونکہ خدا ان کا کلام جو ہے وہ ہماری فاؤنڈیشن ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ دو لوگوں نے گھر بنایا, ایک نے گھر کس پر بنایا؟ ایک نے گھر چٹان پر بنایا اور ایک نے گھر کس پر بنایا؟ ریت پر بنایا. اور دونوں کو کیا سیم لگی؟ پانی, آندھی, طوفان, ہر چیز سیم لگی, ریت والے کو بھی اور دونوں ہلے, پر گرا کون؟ ریت والا, کیونکہ اس کی فاؤنڈیشن جو تھی, اس کی بنیاد جو تھی وہ خداوند کے کلام پر نہیں تھی, اس کی چٹان پر نہیں تھی. تو اگر ہماری جو بنیاد ہے اس کلام پر نہیں ہوگی تو جب یہ ٹائم آئے گا, جب یہ جھوٹی تعلیم ہمارے سامنے آئے گی تو ہم قائم نہیں رہ نہیں پائیں گے, ہم گر جائیں گے. تو ہمیں اس ہتھیار کو, اس سچائی کی ہتھیار کو اپنے ایکٹیو رکھنا ہے اور اس کے ساتھ جڑے رہنا, تاکہ ہم ان جھوٹی تعلیموں سے, ان جھوٹے لوگوں سے, ان جھوٹے ٹیچر سے, پروفٹ سے, جو نبی ہیں, ان سے واقف رہ سکیں. کیونکہ اگر وہ بات کریں گے تو آپ کو سچائی اگر آپ واقف ہوں گے تو آپ اس کو نو کہہ سکتے ہیں, ادروائز آپ اس میں ڈسیو ہوں گے, دھوکہ کھائیں گے. آمین. سو ہمیں اس ہتھیار کو لینا ہے, اور یہ ہتھیار ہر بلیور کے لیے, ابھی بات کریں گے, یہ ہتھیار ہم سب کے لیے. سو ہمیں کلام کے ساتھ جڑے رہنا ہے, خدا یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہنا ہے, کیونکہ سچائی کون ہے؟ یسوع مسیح. اوکے, سیکنڈ کیا ہے؟ راست بازی کا بختر. راست بازی کا بختر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہو؟ راست بازی کا بختر آپ نے وہ دیکھی ہے, جیکٹ جو پہنتے ہیں سامنے, بریسٹ پلیٹ جو پہنتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ راست بازی کا بختر. اچھا, راست باز جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم کیا کہلاتے ہیں؟ مسیح میں راست باز کہلاتے ہیں. مسیح کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں؟ راست باز ٹھہرتے ہیں. اور یہ راست بازی کیا ہے؟ ہماری راست بازی نہیں ہے, یہ مسیح کی راست بازی ہے, اور ہم مسیح کے تھرو راست باز ٹھہرتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی, تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. دیکھیں, ہم بہت سی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, ہم کیا پہنیں گے, ہم کیا کھائیں گے, اور ہم کس طرح ان چیزوں کو کریں گے, ہم ان فزیکلی چیزوں کو ہم کس طرح سے پورا کریں گے. اور خداوند کہتا ہے کہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خداوند کہتا ہے کہ اے کم اعتقاد, کہ ہمارا جب ایمان تھوڑا ہوتا ہے تو ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. سو ہمیں ان فزیکلی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا, ہمیں کن کی طرف بھاگنا ہے؟ مسیح کی طرف, اس کی بادشاہی کو اور اس کی راست بازی کو تلاش کرنا ہے. ہمیں وہ کام نہیں کرنے جو راست بازی کے کام نہیں ہیں. غلطیوں اس کا 5 باب اگر پڑھتے تو وہاں پہ جسم کے کام ہیں. ابھی نکالیں, اس کو پڑھتے ہیں, غلطیوں 5 باب. یہاں پہ لکھے ہیں, اس کا 19 آیت سے پڑھیں گے, اور یہاں پہ لکھے ہیں اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں, یعنی حرام کاری, ناپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, عداوتیں, جھگڑا, حسد, غصہ, تفرقے, جدائیاں, بلتے, لانتے, نشہ بازی, ناچ رنگ اور ان کی مانند بہت سے اور بھی ہیں. یہ کون سے کام ہیں؟ جسم کے کام ہیں. ٹھیک ہے, آج آپ کو ایسے بلیورز, ایسے کرسچنز بھی نظر آئیں گے کہ جو بائی نیم تو کرسچنز ہیں, اور ان کے کام جو ہیں وہ کیا ہیں؟ راست بازی کے کام نہیں ہیں. اور آپ ایونٹس پہ, کرسمس پہ اور ان ایونٹس پہ دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ جو ہوتے ہیں, وہی جو کرسچنز کہلاتے ہیں, وہ لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں اور نشہ بازی اور یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. سو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو راست رکھنا ہے, ہمیں ان کاموں میں نہیں جانا. اور یہ راست بازی
کو ہم نے قائم رکھنا ہے. ہمیں جسم کے کاموں نہیں کرنا, دنیا کے کاموں میں نہیں جانا. ہمیں وہ کام کرنا ہے جو رائٹ وے میں ہے کام. راست بازی کا یہ بھی مطلب ہے کہ رائٹ اسٹینڈنگ ود گاڈ, کہ ہم جب راست باز ٹھہرتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ کھڑے ہونے والے بنتے ہیں. یہ پریویلیج ہے ہمارے لیے کہ مسیح کے تھرو ہم باپ کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ راست بازی ہماری راست بازی نہیں, یہ راست بازی کس کی ہے؟ یہ مسیح کی راست بازی. اور اس راست بازی میں ہم راست باز ٹھہرتے ہیں اور ہم خدا کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں. سو ہمیں اپنی اس راست بازی کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس راست بازی کو قائم رکھنا ہے. ہمیں ان کاموں میں, دنیا کی خواہشوں میں, دنیا کے جو کام ہیں, جسم کے کام ہیں, ہمیں ان کاموں نہیں پڑنا, بلکہ ہمیں راست بازی میں قائم رہنا ہے, اس کو قائم رکھنا ہے. اور یہ بھی ایک روحانی ہمارا ہتھیار ہے. اگر ہم اس کو قائم نہیں رکھیں گے تو ہم دوسرے کام کر رہے ہوں گے, اور ابلیس جو ہے, دشمن جو ہے, وہ ہمیں ایزیلی ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے, دھوکہ دے سکتا ہے. سو ہمیں اپنی اس راست بازی کو جو دی گئی ہے مسیح کے تھرو, ہمیں اس کو قائم رکھنا ہے. آمین. تھرڈ کیا ہے؟ اس کو دیکھ, صلح کی تیاری کے جوتے. اچھا, ہم اس کو کہتے ہیں کہ صلح کی تیاری کے جوتے. اگر آپ کس سے بچے ہیں؟ آپ کس بات سے سیو ہوئے ہیں؟ اب اس خوشخبری کو جب آپ نے سنا, کہ خوشخبری کیا ہے کہ خدا نے ہماری خاطر جان دی, وہ اس دنیا میں اپنا لہو بہایا ہمارے لیے, اور ہمیں کیا کیا؟ آزاد کیا. سو ہمیں یہ خوشخبری جو ہے, ہمیں اپنے روحانی جوتوں کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے. جو خوشخبری نے ہمیں بچایا ہے, اس خوشخبری کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ لوگوں تک پہنچانا ہے. ہمیں ریڈی رہنا ہے کہ یہ خوشخبری, جس خوشخبری نے مجھے سیو کیا ہے, مجھے بچایا ہے, اس خوشخبری کو میں لے کے کیا کروں؟ اوروں تک لے کے جاؤں. سو ہمیں ہر کنڈیشن میں, ہر حالات میں تیار رہنا ہے, تاکہ ہم اس خوشخبری کو اوروں تک پہنچائیں. اچھا, لاسٹ ٹائم آپ نے ایسا کیا ہو, کسی کو آپ نے خوشخبری سنائی ہو, آپ کو یاد ہو کہ کچھ دن پہلے, 4 دن, ہفتہ, مہینہ پہلے آپ نے کسی کو کلام سنایا, خوشخبری کا کلام سنایا, اور اس کی زندگی میں چینج دیکھا ہو, آپ نے کیا. سو دیکھیں, ہمیں بائبل کہتی ہے کہ ہم یہ بھی ہتھیار ہیں کہ ہمیں صلح کی تیاری کے جوتے پہننے ہیں, اور ہمیں ہر وقت ریڈی رہنا ہے اس کی کلام کی منادی کے لیے. جو آپ نے سیکھا ہے, جو آپ نے جانا ہے, ان چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. دیکھیں, آپ جب ڈیوٹی پہ جاتے ہیں, جب جاب پہ جاتے ہیں, یا کالج جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, بزنس, کچھ بھی آپ آؤٹ سائڈ جاتے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے جوتے پہنے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی بھولیں کہ جوتے پہن کر آپ چلے گئے؟ کبھی بھی نہیں. سو ہمیں جو وہ صلح کی سلامتی کے جوتے ہیں, اس خوشخبری کو جو سلامتی کی ہے, جس کو ہم گوسپل آف شالوم بھی بولتے ہیں, سلامتی کی گوسپل کو, ہمیں اس کو بھی لوگوں تک پہنچانا ہے. ان سچائیوں کو, جن سچائیوں نے ہماری زندگیوں کو, ہماری فیملیز کو, اور بہت سے لوگوں کو بچایا ہے, اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس انجیل کی, اس خوشخبری کو دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ ہماری رسپانسبلٹی. تو ہمیں ہر وقت ہر کنڈیشن میں ریڈی رہنا, تاکہ ہم اس خوشخبری کو دوسروں تک پہنچا سکیں. سو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, اور یہ بھی ایک روحانی ہتھیار ہے. ابلیس دیکھیں, آپ کو روکتا بھی ہے کہ آج نہ جاؤ, آج نہ کرو, اس سے نہ بات کرو, آج رہنے دو. تو کہیں نہ کہیں آپ اس چیز کے لیے ریڈی نہیں ہو, آپ کو کہیں نہ کہیں وہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے کہ آپ نہ جائیں. وہ بہت سی رکاوٹیں آپ کی زندگی میں, آپ کے راستوں میں ڈالتا ہے. پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہر وقت کیا کرنا ہے؟ ریڈی رہنا ہے. ہمیں صلح کی تیاری کے جوتے پہنے رکھنا ہے, تاکہ ہم خدا کی اس انجیل کو, گوسپل آف پیس کو, شالوم کے اس میسج کو, کہ نتھنگ مسنگ, نتھنگ بروکن, کہ کچھ بھی ٹوٹا یا کچھ بھی پھوٹا نہیں ہے. آپ کمپلیٹ ہیں. خدا یسوع مسیح نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ کمپلیٹ اس نے آپ کی قیمت ادا کی ہے. آپ کی بیماری کے لیے, آپ کے گناہوں کے لیے, اور آپ کی غربت کے لیے اس نے پوری قیمت ادا کی ہے. سو اس میسج کو, جو آپ کو جس میسج نے سیو کیا ہے, بچایا ہے, اسے کیا کرنا ہے؟ آپ نے دوسروں تک پہنچانا ہے. اور آپ نے ان جوتوں سے, جو سلامتی کے جوتے ہیں, ان سے آپ نے ریڈی رہنا ہے. آپ
آپ کو جب بھی موقع ملے آپ ریڈی ہوں. آپ یہ نہ کہیں کہ میں ابھی تیار نہیں ہوں, میرے پاس نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا. جو آپ کو جس چیز نے سیو کیا ہے, اس چیز کو, اس میسج کو آپ دوسروں تک بھی لے کے جائیں. آمین. اوکے, نیکسٹ کیا ہے؟ ایمان کی سپر. سپر کیا ہوتی ہے اگر آپ نے دیکھی ہو؟ کیسی ہوتی ہے؟ ایسے پکڑی ہوتی ہے اور ساتھ تلوار پکڑی ہوتی ہے. وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تاکہ تم کیا کرو, ابلیس کے تمام جلتے ہوئے تیروں کو کیا کر سو, بجھا سکو. اس کا مطلب کہ ابلیس کی طرف سے جو اس کے ہتھ کنڈے ہیں, اس کی جو ڈیوائسز ہیں, اس کے جو جلتے ہوئے تیر ہیں, وہ آپ کی طرف ہیں. تو اگر آپ کے پاس ایمان کی سپر نہیں ہے تو آپ کیا ہوں گے؟ جلیں گے, یا دھوکہ کھا جائیں گے, یا گر جائیں گے, یا ہار جائیں گے اس چیز کے لیے. اچھا, ایمان ہے کیا ویسے؟ اندیکھی چیزوں کا. ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں, ہبریو 11 کو پڑھتے ہیں, اور یہ دیکھیں ہم ایمان سے ہی وہ سب کچھ کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ہبریو کی طرف جائیں, ہم پہلا یوحنا اس کا 5واں پڑھتے ہیں. دیکھیں ایمان کیا کرتا ہے, اور ایمان سے ہی ہم ان تمام قوتوں پر کیا کرتے ہیں, غالب آتے ہیں. ہم اس دنیا پر کیا کرتے ہیں, غالب آتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے کہ جس کا یہ ایمان ہے کہ مسیح خداوند ہے, وہ کس سے پیدا ہوا ہے؟ خدا سے پیدا ہوا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے, دنیا پر کیا کرتا ہے, غالب آتا ہے. اور جس چیز سے وہ غلبہ حاصل کرتا ہے وہ کیا ہے, ہمارا ایمان ہے. ہم اس ایمان سے اس دنیا پر کیا کرتے ہیں, غالب آتے ہیں. اس کی تمام ڈیوائسز پر. دیکھیں دنیا اور ابلیس سے ہم کس طریقے سے غالب آتے ہیں, ایمان سے. اور اگر یہ ایمان کی سپر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہم کیا ہوں گے, ہم غالب نہیں آ پائیں گے, ہم ہار جائیں گے اس چیز سے. اس کے جو تیر ہیں وہ ڈیوائسز کی صورت میں ہیں, وہ کسی بھی طرف سے آ سکتے ہیں. وہ باہر آپ جائیں, سوشل میڈیا آپ یوز کریں, کسی طرف سے بھی وہ تیر آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں. اور دیکھیں کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہماری زندگی اپ اینڈ ڈاؤنس چل رہی ہوتی ہے. کبھی ہم کہتے ہیں آج کا دن بہت اچھا گیا, اور نیکسٹ ڈے ہم کہتے ہیں کہ آج کا دن اچھا نہیں ہے. آج کا جو ٹائم ہے وہ بہت اچھا ہے, نیکسٹ جو آپ کا ٹائم آتا ہے تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹائم اچھا نہیں ہے. تو ہمیں اس سمندر کی لہروں کی مانند نہیں ہونا کہ ہم کبھی ادھر اچھلتے پھریں, کبھی ادھر اچھلتے پھریں. سو ہمیں ایمان میں مضبوط رہنا ہے. ابھی ہم جب ہبریو 11 کو پڑھیں گے تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جتنے گزر چکے ہیں, ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ میں دیکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں نے ایمان کے ساتھ کیا 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 ہے. سو ایمان ایک ایسی فورس ہے کہ جس سے ہم اس دنیا پر کیا کرتے ہیں, غلبہ حاصل کرتے ہیں. اور یہ ایمان کس پر ہے, کس کے تھرو آتا ہے؟ ایمان کس کے تھرو ہے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا مسیح کے کلام سے. اور اگر کلام کو آپ نہیں سنیں گے, اور سننا یہ نہیں اپنے فزیکلی کانوں سے نہیں سننا, بلکہ اسپرچل کانوں سے اپنے آپ اس کلام کو لینا ہے. آپ فزیکل کانوں سے سنیں گے تو یہ فزیکلی تک رہ جائے گا. جب آپ اس کو اسپرچل سنیں گے تو یہ آپ کی اسپرٹ میں اترے گا. سو اس کلام کو جب آپ سنیں تو آپ اس کو گھر جا کے اس کو سوچتے رہا کریں, میڈیٹیٹ کرتے رہا کریں. اور یہ جو ریولیشن جس کو ہم بولتے ہیں نا, مکاشفہ بولتے ہیں, یہی ہمارے ایمان کو کیا کرتا ہے, بڑھاتا ہے. یہ نہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں اپنے فزیکلی کانوں سے, وہ ہم سنتے اپنے فزیکلی کانوں سے ہیں, پر ہمیں ان کو لینا ہے اپنی اسپرٹ میں, ہمیں اس کو اسپرچل کانوں سے لینا ہے. سو ایمان ایک بہت بڑی فورس ہے, اور ہمیں اس ہتھیار کو جو ایمان کی سپر ہے, اگر یہ ہماری زندگی میں نہیں تو ہم ڈیفیٹ ہوں گے. سو ہبریو 11 پڑھتے ہیں. اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا کیا ہے, ثبوت ہے. ایمان کیا ہے؟ جن چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایمان ہے. آپ جن چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان پر اس کو کہہ رہے ہوتے کہ یس میں ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں کہ مجھے. اندیکھی چیزوں کا ایک ثبوت ہے. دیکھیں جو چیز آپ ایمان سے لے لیتے ہیں وہ ابھی آپ کو ملی نہیں ہے. آپ اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. ہم دیکھی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ابھی آپ نے ان کو فزیکلی نہیں دیکھا, پر ایمان سے آپ کہہ رہے ہوئے کہ یہ چیز کیا ہے, یہ مجھے مل گئی ہے, یہ میری ڈیزائر جو ہے, یہ میری جو خواہش ہے یہ پوری ہو گئی ہے.
ابھی آپ کو وہ زندگی میں اس کو فزیکلی آپ کو مینیفیسٹ ہوتی ہے اپنی زندگی میں نظر نہیں آ رہی، پر آپ ایمان رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، اور اگر وہ جو چیز سامنے آ جاتی ہے وہ ایمان نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سورس کے تھرو لے لیتے ہیں تو آپ اس کے پیچھے یہ نہیں کر سکتے میں نے اس کو ایمان سے لیا ہے۔ ایمان جو ہے وہ اندیکھی چیزوں کا کیا ہے؟ اعتماد اور ثبوت ہے، کہ جو چیز آپ کی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایویڈنس ہوتا ہے کہ یہ میری چیز ہے۔ آپ کے پاس ابھی وہ چیز آئی نہیں ہے، پر آپ کے پاس ایک سلپ ہے۔ جب آپ مارکیٹ میں مالز میں جاتے ہیں خریدنے کے لیے، شاپنگ کرتے ہیں، تو وہ آپ کو کیا دیتے ہیں بعد میں؟ یا اگر آن لائن لے لیتے ہیں، آن لائن آرڈر کرتے ہیں، چیز کوئی آنے والی ہے تو اس کے لیے آپ کیا دکھا رہے ہوتے ہیں؟ ایک سلپ دکھاتے ہیں کہ یہ چیز کس کی ہے؟ یہ میری چیز ہے۔ ابھی چیز گھر نہیں آئی، پر آپ کے پاس کیا ہے؟ ایویڈنس ہے کہ میری چیز کیا ہے؟ آنے والی ہے، میری چیز ابھی راستے میں ہے، ابھی کچھ دیر میں کیا ہوگی؟ پہنچ جائے گی۔ سو میرے پاس کیا ہے؟ ایویڈنس ہے۔ سو اسی طرح جب ہم خدا سے لیتے ہیں، چیزوں کو لیتے ہیں، تو ہمارے پاس ایمان، ایک ایویڈنس، ثبوت ہے میرے پاس کہ یہ چیز جو ہے جو میں نے مانگی ہے وہ میری ہے۔ سو ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اور دیکھیں ایمان سے ابھی میں نے ورڈز کو پڑھا کہ ایمان ہی کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا پر غالب آتے ہیں، دنیا اور اس کی خواہشوں پر غالب آتے ہیں۔ ابھی ہم یہاں آگے پڑھیں گے کہ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں لوگ، ان لوگوں نے ایمان کے ساتھ کیا کیا کیا۔ کون اس کو پڑھے گا اونچی آواز میں؟ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے عبرانیوں اس کا 11 باب اس کی پہلی آیت سے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ اچھا، کس چیز سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان ہی سے کیا بنے ہیں؟ یہ عالم جو ہیں کس سے بنے ہیں؟ ایمان سے بنے ہیں۔ جب خدا کہتا تھا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی کیا ہو جاتی تھی؟ روشنی ہو جاتی تھی۔ اور خدا کیا کرتا ہے؟ ایمان سے ان چیزوں کو کریٹ کرتا تھا۔ خدا کہتا تھا اور وہ چیزیں ہوتی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان ہی سے کیا ہوا؟ یہ عالم جو ہے یہ کریٹ ہوئی۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ جو چیزیں دکھ رہی ہیں ہمیں وہی نظر آتی ہیں، اندیکھی چیزیں بھی، ہم اندیکھی چیزوں کو بھی دیکھیں کہ وہ بھی ایمان سے کیا ہوئی ہیں؟ کریٹ ہوئی ہیں۔ آگے جی، ایمان ہی سے حابیل نے قائن سے افضل قربانی گزاری۔ ایمان سے حابیل نے کیا کی؟ اچھی قربانی گزاری۔ قائن سے اچھی قربانی گزاری ایمان کے ساتھ۔ جی، اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی۔ یس، ایمان سے ہم کیا کرتے ہیں؟ راست باز ٹھہرتے ہیں۔ ابراہیم کیا کہ اور کس طرح راست باز ٹھہرے؟ اپنے کاموں سے ہم راست باز ٹھہر سکتے ہیں؟ ہم ایمان کے ساتھ راست باز ٹھہرتے ہیں۔ آگے، کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی، اور اگرچہ وہ مر گیا ہے تو بھی اسی کے وسیلہ سے اب تک کلام کرتا ہے۔ ایمان ہی سے ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا۔ لیکن ایمان ہی سے ہنوک جو تھا اٹھا لیا گیا۔ وہاں پہ لکھا کہ خدا سے وہ اتنا ایڈکٹ تھا، اس کو اتنی عادت ہو گئی تھی خدا کی پریزنس میں کہ وہ ہر ٹائم خدا کے حضور میں رہتا تھا۔ اور ایون اگر آپ اس کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو وہ اینجلز، اس کے جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ اس کا انکاؤنٹر ہوتا تھا۔ وہ اتنا ایڈکٹ تھا خدا کی حضوری کا، خدا کے ساتھ چلتا رہتا تھا، اور خدا کو یہ پسند آیا کہ خدا نے اس کو کیا کیا؟ اٹھا لیا۔ اور ہمیں لکھا کہ وہ موت کا کیا نہ کرے، مزہ نہ چکے، تو خدا نے اس کو کیا کیا؟ اٹھا لیا۔ جی، تاکہ موت کو نہ دیکھے، اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ لیکن بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اور ایمان سے ہم اس کو کیا آتے ہیں؟ پسند آتے ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے تو ہم اس کو پسند نہیں آ سکتے، اور اگر ہمارا ایمان ہے تو پسند آئیں گے اس کو۔ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، ہم اس کو خوش نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے خدا کو خوش کرنا ہے تو آپ کو ایمان رکھنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ایمان آپ کو خدا پہ رکھنا ہے، ان چیزوں پہ،
آپ کو اس کی قدرت پر آپ کو اس کو جاننا ہے کہ کیا ہے، وہ کون ہے، وہ کیا کرتا ہے. دیکھیں ایمان کیا ہے، ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، وہ تھر تھراتے اور کانپتے ہیں. تو ہمارا ایمان، اگر ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ خدا ہے، وہ بھی کہتے ہیں خدا ہے، پر وہ ایمان نہیں رکھتے، اس پر ایمان نہیں رکھتے. ان کو سب پتہ ہے، دیکھو شیاطین کو بھی پتہ ہے کہ خدا کون ہے، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھراتے اور کانپتے ہیں. اس کو اس کی قدرت کا پتہ ہے. پر ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں پر ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے. خدا یسوع مسیح نے سامری عورت سے کیا کہا، اس نے کہا کہ تم اس کی پرستش کرتے ہو جسے تم کیا کرتے ہو نہیں جانتے، اور ہم اس کی پرستش کرتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں. اچھا آج جس کی ہم نے پرستش کی ہے، کون کون جانتا ہے اس کو؟ ہم جانتے ہیں اس کو کہ وہ کون ہے. اور سامری عورت وہ کہہ رہے کہ تم اس کی پرستش کرتے ہو جسے تم جانتے نہیں. ایسا نہیں کہ خدا کو پتہ نہیں ہے وہ کس خدا کی پرستش کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے. پر جاننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے واقف نہیں ہے، وہ کیسا قادر خدا ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے یہ پتہ نہیں ہے، واقف نہیں ہے. تو آج بہت سے ایسے کرسچنس بھی ہیں جو عبادت اس کی پرستش تو کرتے ہیں پر اسے جانتے نہیں ہیں. ان کا پرسنل ان کے ساتھ ایکسپیرینس نہیں ہے، کوئی انکاؤنٹر نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ خدا کیسا ہے، اس کی پرسنالٹی کیسے ہے، وہ بولتا کیسے ہے، پتہ ہی نہیں ہے. تو ہمیں اس کی پرستش کرنی ہے کہ جس کو ہم جانتے ہیں، ہمیں جاننا ہے جس کی ہم پرستش کر رہے ہیں. پرستش کرنا ایک ریولیشن ہے، ایک مکاشفہ ہے. ہم اس طرح پرستش نہیں کرتے کہ ایسی پرستش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بنا، بائبل میں لکھا ہے کہ میں روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا، میں ود ہالی اسپرٹ بھی گاؤں گا اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بھی گاؤں گا، میں سمجھ کے ساتھ بھی گاؤں گا. میں گا کیا رہا ہوں، میں جو ورڈز گا رہا ہوں مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا گا رہا ہوں. ایسے نہیں کہ میں بس گیت پکڑا رب خداوند بادشاہ وہ چلا ہوتا بادشاہ، مجھے پتہ ہی نہیں ہے اور میں نے ان کو گا کے اور چلا گیا. تو اس لیے ہمیں ایمان کے بغیر ایمان کے اس کو پسند نہیں آ سکتے. ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور ایمان ایسا نہیں رکھنا، ہمیں اس کو جاننا ہے. آمین. جی، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھی ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی. آمین. اچھا اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں جب آپ گھر جائیں، پورا 11 ہیبریو 11 چیپٹر کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں کہ کس طرح انہوں نے سلطنتوں کو کیا کیا، ان پر غالب آ گئے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کس طرح ایمان کے ساتھ ان جنگوں کو لڑا، ان لوگوں پر غالب آئے، ان تمام جو سلطنت تھی، کنگڈمس تھی، ان پر کس طرح غالب آئے. اور غالب آنے کا ایک ہی سورس ہے، وہ کون ہے؟ ایمان کے تھرو. ہم ایمان کے تھرو اس دنیا پر اور اس دنیا کی خواہشوں پر کیا کرتے ہیں، غالب آتے ہیں. سو اس ایمان کی صفر کو کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں ایکٹیو رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ ہم اس کو اس چیز کو چھوڑ دیں اور باقیوں کو لے لیں. ہمیں پورے تمام ہتھیاروں سے کیا کرنا ہے، لیس ہونا ہے. سو یہ کون سا ہتھیار تھا؟ ایمان کی صفر. جب آپ لڑائی میں جاتے ہیں تو یہ ڈیفینسو ہے ہتھیار. کیا آپ اس سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے جلتے ہوئے تیروں سے کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، روک رہے ہوتے ہیں، بجھا رہے ہوتے ہیں. اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ امیجن کریں کہ آپ اوپن ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کو تیر کہیں بھی لگ سکتا ہے. سو ہمیں ایمان میں مضبوط رہنا ہے. آمین.